صدق اللہ العظیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ انتہائی قابل صد تکریم اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور تمام انبیاء سے اعلیٰ اور افضل بنا کر بھیجا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو چیز بھی عطا کی وہ سب سے اعلیٰ اور بالا عطا کی۔ چنانچہ اللہ نے پیغمبر کو جو امت عطا کی وہ سب سے اعلیٰ عطا کی۔ اللہ نے پیغمبر کو جو کلمہ عطا کیا وہ بھی سب سے اعلیٰ عطا کیا۔ اللہ نے پیغمبر کو جو جماعت عطا کی وہ بھی سب سے اعلیٰ اور بالا عطا کی۔ جو نماز دی وہ نماز بھی سب سے اعلیٰ ہے، جو رمضان دیا وہ رمضان بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اصحاب دیے وہ اصحاب بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اولاد دی وہ اولاد بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور جو ازواج دی ہیں وہ ازواج بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ میری عقیدت کے پھول نہیں بلکہ ارشاد ربانی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتی ہو تو پھر جب تمہیں غیر محرم سے پردے کے پیچھے بات کرنے کی نوبت آئے تو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں نرمی پیدا نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہو وہ لالچ کر کے بیٹھے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم سیدھی سیدھی بات کرو۔ اب یہاں خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ہے، لیکن جو یہ سبق دیا، یہ تعلیم دی، یہ امت کی تمام عورتوں کو دی۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو جہاد اور حج عمرہ کے سفر پر ساتھ لے گئے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا مرکزی کام یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیے، البتہ اگر جب ضرورت ہو تو پھر نکل بھی سکتی ہے۔ اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیویوں اللہ زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی بیویوں یہ سارے کے سارے حکم اللہ نے تمہیں اس لیے دیے تاکہ تم سے اللہ ناپاکی کو دور رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ آیت نازل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور کے دل میں خیال آیا۔ حضور نے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح مجھ سے کوئی کہے کل میں آپ کے خاندان میں انعام تقسیم کروں گا تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ انعام اس کو بھی ملنا چاہیے، اس کو بھی ملنا چاہیے، تو میں نے ان کو بلا کر کہا کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو حضور نے بھی ان کو حسن و حسین اور حضرت علی اور فاطمہ کو بلا کر ان کے اوپر چادر ڈالی اور اللہ سے دعا کی۔ اسی دوران حضرت ام سلمہ بھی ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
آقا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، تو حضور نے فرمایا انت علی مکانک انت علی خیر، کیا مطلب کہ تو اپنی جگہ ٹھہر، تو بھلائی پر ہے، تجھے تو قرآن نے اہل بیت کہا ہے اور میں ان کے لیے اہل بیت میں شامل ہونے کی دعا کر رہا ہوں۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو کرو، اگر تم نے تدریس کرنی ہے تو کرو، اگر تم نے تبلیغ کرنی ہے تو کرو، اگر تم نے دنیا جہان کا کوئی کام کرنا ہے کرو، لیکن ان کاموں کی آڑ میں اگر تم اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کے خلاف آؤ گے تو پھر ہم سامنے سیسا پلائی اور دیوار بن جائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ فلاں اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام۔